امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے اس کے بھائی کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ نمبر 7، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر دیر پا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹی ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بد سلوکی کا نشانہ بنایا۔ اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، رقص بسمل۔ رقص بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شازیہ وجاہت نے شو کیس پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارہ خان شامل ہیں۔ اسے ہاشم ندیم نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ، سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی، اپنے بھائی کی شادی کے خفیہ تقریب کو روکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، حبس۔
حبس ڈرامے کی کہانی دو نوجوانوں عائشہ اور باسط کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ اور باسط کا تعلق دو مختلف سماجی طبقات سے ہے۔ باسط ایک امیر نوجوان ہے جبکہ عائشہ ایک مضبوط سار والی لڑکی ہے جس کا عملی ذہن ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ باسط کا تعلق ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر غیر مستحکم ہے۔ عائشہ اپنے خاندان کے لیے کام کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں بیوہ ہے۔ باسط کو اپنے ماں کے ساتھ تعلقات کے مسائل ہیں اور جائیداد اور کاروبار کے وارث ہونے کے لیے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ کی ماں ایک موقع پرست ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عائشہ باسط کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے جائیداد کی وراثت کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ باسط نے اسے پرپوز کیا اور عائشہ کی والدہ اسے اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کا ایک موقع سمجھتی ہے۔ وہ پیسوں کے عوض باسط سے شادی میں عائشہ کا ہاتھ کا سودا کرتی ہے۔ ان کی شادی ایک معاہدے پر قائم ہے لیکن جلد ہی باسط اس کے لیے جذبات پیدا کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران سوہا آ جاتی ہے اور وہ ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا کرنے لگتی ہے۔ نمبر 2، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ دریادن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دریادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دریادن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے دریادن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ جلد ہی تبریز کی نیم دلی اور ہرس کی صورت میں متضاد وفاداریاں دریادن کے ساتھ اس کے تعلقات میں جھلکنے لگتی ہیں۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔